From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، دو تین اہم خبریں ہیں اور ایک خبر تو بہت اہم ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ راج ناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہیں بھارت کے، انہوں نے کھل کر کہا ہے ہم پاکستان سے اس کا کشمیر چھیننے آ رہے ہیں، اور اپنی فوج بھی انہوں نے اتارنی شروع کر دی ہے، اس ڈائریکشن میں تیار فضا میں اڑ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے، جیسے مودی جی نے اس دن کھل کے کہہ دیا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں آرام سے بیٹھ کے روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی، یعنی ہم تمہیں قتل کریں گے، تمہیں گولی مار دیں گے۔ اچھا، یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ وہ اس بدمعاشی کا نوٹس لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، گولی مار دیں گے، وہ کہہ رہا ہے ہم تمہارا یہ چھین لیں گے۔ تو یہ مطلب یہ باتیں بتاتی ہیں بھارت بے چین ہے، جب تک وہ کوئی بڑا حملہ کر کے پاکستان کو بڑا نقصان نہ پہنچا دے اس وقت تک وہ ذہنی طور سے مطمئن نہیں ہوگا، اور یہ کام ایسے ہی جاری رہے گا۔ اچھا، دوسری خبر، بھارت اب بنگلہ دیش کے بھی پیچھے پڑ گیا ہے، اور آج میں ان کے ایک پولیٹیکل پنڈت جو ہیں وہ محمد یونس کو وہاں سے بھگانے کی تدابیر بتا رہے تھے کہ محمد یونس سے کیسے پیچھا چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اپنی پسند کی حکومت بنگلہ دیش میں بنوائی جائے، اپنی پسند کی حکومت نواز شریف کی حکومت پاکستان میں قائم کی جائے۔ یعنی اب بھارت کی یہ حیثیت ہے کہ ہر ملک سے کہا جا رہا ہماری پسند کی لاؤ تم حکومت، ورنہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تیسری خبر جس پہ آپ غور کیجئے گا کہ بھارت میں نے بہت آپ سے 3-4 ویڈیو پہلے کہا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا وہ ایسا کریں گے۔ افغانستان کے بارڈر پہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ فائرنگ شروع کرا دی ہے، ہلمند ایک مقام ہے وہاں پہ بھی مال لگاتے ہیں نا افغانی، تو بڑے آسانی سے مال لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیا کہ ذرا یہاں پہ بزی رکھو، پھر آزاد کشمیر پہ کریں گے، پھر دہشت گردوں کو بھیجیں گے، پھر بھرپور چاروں طرف سے بحری، فضائی، سمندری ہر طرف سے حملہ کر کے اپنے آپ کو ونر دکھانا ہے، اس کی وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آئیے اس خبر کی طرف جو اس وقت ہر طرف گردش کر رہی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ 5 جون کو، عید 7 جون کے ہے، 5 جون کو عمران خان کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے۔ یہ بات جو وہ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، آپ کیا اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ جو بھی آپ کے کمنٹس ہو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، میں بھی آپ کو کچھ پوائنٹس دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اچھا صاحب، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 5 جون کو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، وہ رہا ہو جائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکولیشن ہے، اور یہ وہ پاکستان میں ایسے اکثر بیان کرتے ہیں لوگ، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، یہ وہ کام ہے۔ میں ایسا آئی میں بھی رانگ، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس ملک میں کسی وقت کچھ بھی ان یوزول ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن چانسز اس کے بہت کم ہیں۔ دیکھیے، حقائق سے جائزہ لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت کمزور قیادت، بزدل قیادت، کمپرومائز قیادت، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی قیادت، ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی اسپیکولیشن جو ہیں وہ مزید قوم کو اور پارٹی کو کنفیوز کر رہی ہیں، اس کا باعث بن رہی ہیں۔ دیکھو، جب آپ فیکٹس کو چھوڑ کر ریومرز پہ توجہ دینے لگیں گے، جب آپ پلاننگ کرنے کے بجائے گیس ورک پہ توجہ دیں گے، تو پھر آپ کوئی ویژنری کام تو نہیں کر سکتے، کنفیوژن ہی پھیلائیں گے۔ کیا آپ کو یہ فیکٹ نہیں پتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ غلام بچہ ہیں، جرنیل کی مٹھی میں ہیں، اور وہ آپ کو وہاں سے کیوں انصاف دلائے گا؟ آج تک انصاف ملا؟ آپ کا نشان چھینا، آپ کا الیکشن چھینا، آپ کے لوگوں کو مارا، ارشد کو قتل کرا دیا، کہیں آپ کو انصاف ملا؟ اور آپ وہاں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو دیکھو، ایسی بات مت کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، اسپیکولیشن سے، اس سے
پارٹی کے اندر ڈیوائڈ پیدا ہوتی ہے، بار بار یہ خبریں اچھالنا اور پھر اس کا ممکن نہ ہونا، قوم کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، شکوک پیدا ہوتے ہیں ان باتوں سے کہ اب رہا ہو جائیں گے اور 5 تاریخ کو، اب 5 تاریخ بھی کتنی دور ہے، دیکھ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، مجھے تو بہت خوشی ہوگی، لیکن اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس بات کے چانسز بہت کم ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے ان 3 ڈیمانڈز کی طرف سے جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف سے آئی ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 2038 تک آرمی چیف کے عہدے پہ برقرار رہنا چاہتے ہیں، اور اس کرپٹ حکومت کو جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ایز اس چلایا جائے۔ اچھا، یہ جو 3 ڈیمانڈز انہوں نے سامنے رکھی ہیں، اس سے پی ٹی آئی کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اب اگر ہم فائدہ اٹھانا جانتے ہوں تو دیکھیے، ان سے جرنیلی سوچ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے کھل کر۔ اب پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور یہ ڈیمانڈز کتنی جائز ہیں۔ میں کہوں ناجائز ہیں، وہ کہیں جائز ہے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ لوگ خود دیکھیں گے کہ یہ کتنی انہوں نے غلط بات کی ہے۔ اچھا، ان کا گیم چونکہ اب سامنے آ گیا ہے، تو اس کو پی ٹی آئی کو بڑے اچھے انداز سے، مدبرانہ انداز سے سوچنا چاہیے، اسی انداز سے اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے۔ میمز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وقت ذرا سنجیدہ بھی ہو جایا کرو اور اس کو ویسے ہینڈل کرو۔ انہوں نے ان 3 ڈیمانڈز کے ذریعے اگر آپ غور سے دور تک دیکھیں تو اپنے تمام جرائم اور اپنی تمام منفی خواہشات کا اظہار کر دیا ہے۔ سمجھنے والے کے لیے یہ بہت کچھ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا۔ ہماری ویڈیو بہت وہ کی جا رہی ہے، روکی جا رہی ہے، اور آپ سے گزارش ہے، اگر میں حق پر بات کر رہا ہوں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے بات کر رہا ہوں، تو اپنے میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کرنا دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہم رائے عامہ ہموار کر سکیں۔ اچھا، میرا پوائنٹ نمبر 1A، بغیر جذبات میں آئے ہوئے ان کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں اس کا آپ جائزہ لیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ جائزہ لیں، وہ 3 ڈیمانڈز کیا ہیں میں یہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ پہلی ڈیمانڈ تو ان کی یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کرائی گئی تھی اس کو منظور کر لیا جائے، کیونکہ ان ترامیم کے ذریعے انہوں نے عدلیہ کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنی پسند کے ججز ہیں، اپنی پسند کے فیصلے، یعنی اگر اس کو منظور کر کے آپ بیٹھ جائیں تو 2038 تک اگر عمران خان میجورٹی میں جیت کر آئیں تو بھی اس کو چینج نہ کرا پائیں۔ انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ٹوٹل اس کو کلیپس کر دیا آئین کو، اور چاہتے ہیں اس کو ایز از رکھو۔ یہ ان کی پہلی ڈیمانڈ ہے، تاکہ میرا غلبہ جو ہے وہ رہے، ہماری بادشاہت قائم رہے، 26ویں آئینی ترمیم۔ اچھا، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ 3 سال تک کے لیے مزید اس کرپٹ فیل حکومت کو منظور کرو، اس کے ساتھ چلو۔ دیکھو، سچائی سے جائزہ لو، نہ ان کی بات کا فیور کرو نہ ان کی۔ کیا 3 سال تک ان کے ساتھ چل کر پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، سیاسی استحکام حاصل ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مزید ابتری ہو جائے گی۔ 3 سال تک ساتھ چلو، اس پہ اس نے بڑا اچھا کہا عمران خان نے کہ یزید کے سامنے، یزید کے ساتھ 3 سال تو کیا، میں 3 منٹ بھی ساتھ نہیں چل سکتا یزید کے۔ بات کیا سچی بات کہی۔ اچھا، اور تیسری بات کیا، تیسرا ڈیمانڈ ان کا کیا ہے کہ جناب 9 مئی کو جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیج کر ایک جگہ آگ لگوائی، کئی جگہ آگ لگوائی تھی، اس کو یہ کہیں عمران خان کہ یہ آگ ہم نے لگائی تھی، جبکہ عمران خان کا موقف آج بھی وہی ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہے سی سی فوٹیج لے آئیے سامنے، اگر میرے لوگوں نے کیا ہے تو میں ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا، آپ بھی ان کو سزا دیں، میں بھی ان کو سزا دوں گا، لیکن اگر تمہارے چہرے نظر آتے ہیں تو پھر تمہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر میرے لوگ ہیں تو میں معافی مانگوں گا۔ سی سی فوٹیج نہیں لاتے، سب کی سی سی فوٹیج کہہ رہے ہیں غائب ہو گئی۔
اچھا وہاں کے وہ توڑ دیے کیمرے، لیکن صاحب جب سی سی فوٹیج جو ہوتی ہے نا، کیمرہ توڑ بھی دے تو وہ ریکارڈ کہیں دور ہو رہی ہوتی ہے آفس میں، وہاں پہ بھی ریکارڈنگ موجود ہے. یہ نہیں لاتے، گناہ انہوں نے کیا، قتل انہوں نے کیا، اور کہتے ہیں معافی یہ مانگ لی. اب یہ پوری دنیا میں یہ باتیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. تو یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کو کسی صورت بھی منظور کرنا جو ہے وہ یہ پاکستان کا باجا بجانا ہے، اس معاشرے کو مزید اندھیروں میں پھینکنا ہے. اگر کہیں عمران کی نفس کی بات ہوتی یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو آدمی کہتا ہے یار ٹھیک ہے، کچھ لو کچھ دو، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو ان مسائل سے نکالو. لیکن اگر یہ تین میجر ڈیزاسٹر اگر تم نے ان کو ہی نہیں روکا تو پھر پاکستان کے لیے کیا حق میں کیا ہوا. اچھا میں آپ کو پہلا پوائنٹ دے رہا تھا، پوائنٹ نمبر اے جو میرے نزدیک اہم ہے کہ ان تمام ان کے مطالبات جو ہیں ان کو ذرا سنجیدگی سے جائزہ لو، اور یہ تمام حقائق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں آپ بھی ان کو جو ہے عوام کے سامنے رکھیے. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا امیج بنا ہے یہ فضائیہ کے جنگ جیتنے سے. اس میں ہم کو بہت سارے آرڈرز مل سکتے ہیں اپنی ڈیفنس کی چیزیں ایکسپورٹ کرنے میں. لوگ اس وقت آپ پہ بلیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے یہ چیزیں منوا لیں تو وہ آرڈرز آپ کو نہیں ملیں گے. اگر یہ 2038 تک یہ براجمان رہے آرمی چیف تو پچھلے سارے کور کمانڈر جو لوگ جن کو آگے بڑھ کے آنا ہے سامنے جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور اس سے بڑی بدمزگی پیدا ہوگی فوج کے اندر بھی. ٹھیک، یہ ایک بات. دوسری بات یہ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے ان تمام ڈیمانڈز کو ان کی جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ یکسر مسترد مت کیجیے، ان سے کہیے آؤ یہ تمہاری ڈیمانڈز پہ ریفرینڈم کراتے ہیں، عوام کے پاس چلتے ہیں. اصل فیصلہ تو عوام کا ماننا چاہیے نا. عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ 3 ڈیمانڈز جو ہیں کہ آئینی ترمیم، عدلیہ بھی قید میں رہے اور اس ناجائز حکومت کو جائز مان لو، اس کے ساتھ چلتے چلو، اور جو جرم نہیں کیا اس کا بھی اقرار کر لو. تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اگر پاکستان کے عوام کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اس اینگل سے اس بات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سامنے لانا چاہیے کہ لیٹس گو ٹو دا پیپل، لیٹ دم ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا، تمہاری ڈیمانڈ جائز ہیں. کیونکہ یہ ڈیمانڈ جو ہیں نا، یہ ابھی جو میں نے آپ سے عرض کیا ان کو سامنے لانا، اب آج سے پی ٹی آئی اپنا بیانیہ اس پہ بنا سکتی ہے، اس پہ مضبوط بیانیہ بنتا ہے، اور اس کو روز ڈسکس کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہم سے یہ 3 چیزیں مانگی ہیں. یہ روز یہ اس بات کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیے سیاسی جنگ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیاسی محاذ پہ تو جیت جاتے ہیں، لیکن جب ایسی کسی بھی نیگوسیشن کی ٹیبل پہ جاتے ہیں تو وہاں ہار جاتے ہیں. اس غلطی سے بچنا ہے. ابھی ایک بیان دیا علیمہ خان نے، جو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی نے قصور کیا کیا ہے یہ بتائیں، اور کچھ لوگ کچھ دو کر کے معاملات کو طے کریں. اچھا دیکھو سیاست میں آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ آپ کا ویپن ہوتے ہیں، اور آپ ایک غلط سینٹنس بول کر اپنے حق میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک موٹیویٹڈ اچھا جملہ کہہ کے تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک فیلڈ ہے، ایک ایک لفظ کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. جو بات علیمہ خان کہہ رہی تھی اگر آپ سنجیدگی سے سچائی سے سوچیں تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے آؤ مل کر بیٹھ کے بات کریں. وہ یہ کوئی نہیں کہہ رہی تھی کہ کوئی ڈیل بنا رہی تھی کہ ہم یہ چھپا لیں تم یہ لے لو ہم وہ لے کے دوڑ جائیں. نہیں، وہ صرف اس نیت سے کہہ رہی تھی کہ کسی صورت یہ مسئلہ حل کیا جائے، کوئی چھوٹی موٹی ادھر ادھر ایسے بات کی جائے پاکستان کے حق میں. انہوں نے اس کو کیسے پورٹریٹ کیا ہے. کل وہ ایک خاتون ہے عائشہ بخش ان کا نام ہے، وہ بڑی ذہانت سے اس سینٹنس کو یوز کر رہی تھیں، اور آج میرے پاس میں نے سوچا تھا اسی پہ پروگرام کروں گا، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے اور وقت مانگوں اور اس پہ بات کروں. لیکن وہ بڑی ذہانت سے اپنا باریک کام دکھا رہی تھی. تو آپ کو اس معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے
الیکشن جیتے شیخ مجیب مشرقی پاکستان میں بڑی تعداد میں، تو یہ کہہ دیا تھا کہ جیسے تم وہاں جیتے ہو بڑی تعداد میں، ہم یہاں پہ جیتے ہیں. اس کو مخالفین نے یہ پینٹ کر دیا تھا کہ بھٹو کہہ رہے ہیں پاکستان کو توڑ دو، تم وہاں حکومت لے لو، ہم یہاں حکومت لے لیں. یہ تاثر پھیلا دیا اس جملے سے، اور برسوں یہی تاثر رہا. تو جب بھی کبھی بات کریں تو بہت احتیاط اس میں ہمیں برتنی چاہیے.